ہی آپ کی ذات پر درود پاک پڑھتا رہوں. تو سرکار نے فرمایا تجھے دنیا اور آخرت، دنیا اور آخرت کے غموں سے آزاد کر دے گا. دنیا آخرت یہ تمہارا درود پاک پڑھنا دنیا و آخرت کے غم سے آزاد کر دے. لیکن درود پاک پھر میرا کے حدیث مجھے یاد آ رہی ہیں. درود پاک کی فضیلت میں آپ نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، ایک مرتبہ کی فضیلت، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. اور جو 3 دفعہ پڑھتا ہے، صبح 3 دفعہ شام، 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام، یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں تمام احادیث کے ملا کر، سرکار نے فرمایا اس کے دن بھر کے گناہ معاف ہو جائے. جو 50 مرتبہ پڑھتا ہے گناہ، سرکار نے فرمایا میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا، وہ مجھ سے ہاتھ ملائے گا. یہ 50 مرتبہ کا سوال ہے. اور جو 1000 مرتبہ پڑھے گا، سرکار نے فرمایا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہیں دیکھے. مرنے سے پہلے اپنے جنت میں جگہ دیکھے گا، پھر مرے اس کو موت آئے. جتنا پڑھتے جائیں اس کی فضیلت ہے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کو یہ حکمت کہاں سے ملی، یہ ایسی عشق کی سے بھرپور جو شاعری آپ لکھ لیتے ہیں، یہ کہاں سے ملی؟ انہوں نے کہا میں کچھ نہیں لکھتا، میں نے ایک کام کیا، ایک کام صرف میں نے سرکار کی ذات پر 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا. سبحان اللہ. جب سے میں نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے، پورے کے پورے اشعار مجھ پر الہام ہوتے ہیں، پورے کا پورا شعر مجھ پر الہام ہوتا ہے اور میں وہ شعر لکھ لیتا ہوں. یہ سرکار علیہ السلام سے ان کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ایمان میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور یہ دنیا اور آخرت میں نجات کا بھی ذریعہ ہے. دنیا کے تمام مسائل پریشانیاں ساری دور ہو جاتی ہیں. تو سرکار علیہ السلام کی ذات والا پر درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنا. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُخْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وَكَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على روح محمد في الارواح وعلى جسده في الاجساد وعلى قبره في القبور. مل کر بلند آواز سے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. ہم تو صلوات کے بعد میرے دوستو، اسلام اعلیٰ اخلاقی قدروں کا حکم دیتا ہے. دنیا میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں، جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہر کوئی نہ کوئی اچھی بات، اچھے کردار، اچھے اخلاق کی بات کرتا ہے. لیکن اسلام سب سے اعلیٰ اخلاقی قدروں کی بات کرتا ہے، سب سے اعلیٰ. میرے آقا علیہ السلام سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ، جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ میں فرمایا کہ اخلاق کا جو بلند ترین معیار تھا، اخلاق کا جو بلند ترین معیار تھا، میں اس کو مکمل کرنے آیا ہوں، میں اس کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. اب دیکھیں، کوئی بندہ آ جائے، اس کے لیے کھڑا ہو جانا تعظیماً، یہ بھی اچھا اخلاق ہے. کسی کو پانی پیش کر دینا، یہ بھی اچھا اخلاق ہے. کوئی آپ کے گھر میں مہمان آئے، اس کو خندہ پیشانے کے ساتھ ملنا، یا اس کو رخصت کرتے وقت خوش دلی سے اس کو دروازے تک چھوڑ کر آنا، یہ اچھی اخلاق کی مثالیں ہیں. لیکن یہ تو ہر بندہ کرتا ہے.
بات کر رہا ہوں اعلیٰ اخلاقی قدریں، اعلیٰ اخلاقی قدریں تو اسلام لے کر آیا ہے۔ اب یہ جو چھوٹی چھوٹی مثالیں میں نے دی ہیں، یہ ہر بندہ، ہر شخص جو کلمہ گو مسلمان ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، صاحب ایمان ہے، تو وہ خاندان ہے، صاحب خاندان ہے، تو وہ یہ کام کر لیتا ہے۔ لیکن اعلیٰ ہم نے اپنانا ہے اعلیٰ اخلاقی قدروں کو، جن کا حکم سرکار نے دیا اور جو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا وہ ہم نے کیا۔ اس میں سے ایک میں نے حدیث مبارکہ بھی جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اس کا مفہوم بھی بتاتا جاؤں۔ اس کے مطابق ایک اعلیٰ اخلاقی قدر یہ ہے، فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے، جو من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کہ جو اپنے بھائی کی حاجت ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری فرما دیتا ہے۔ جو اپنے بھائی، مسلمان بھائی کی حاجتیں، آج کیا ہے کہ میں، میرا پیسہ، میرا گھر، میری دولت، میرا بینک بیلنس، میرا سب کچھ، میری اولاد باڑ میں جائیں، بھائی بہن باڑ میں جائیں، رشتہ دار باڑ میں جائیں، مسلمان، دوسرے محلے دار دوسروں کے بارے میں، آج صرف فی نفس ہی، اپنے نفس کے بارے میں یا اپنے نفس سے ریلیٹڈ جو رشتے ہیں صرف اس کے بارے میں سوچا جاتا ہے، دوسرے مسلمانوں سے۔ یہ آج ختم ہو چکا ہے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے، میرے آقا علیہ السلام نے یہ ہمیں کر کے دکھایا، سبق دیا۔ آج آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام کہ ایک مہینہ جو چولہا نہیں جلتا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا آپ کے پاس کوئی نذرانے نہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کسی نے پوچھا کیا آپ کے پاس کوئی نذرانے نہیں آتے تھے، یا صحابہ کرام کوئی چیز نہیں لے کے آتے تھے، یا لوگ جب آتے تھے کچھ، اب آج ہم کسی ولی کے پاس، پیر کے فقیر کے پاس جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں، تو اس وقت حضور کی محبت میں لوگ آتے تھے تو وہ دیتے تھے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا، گھر میں سب کچھ ہوتا تھا اور بہت زیادہ ہوتا تھا، لیکن میرے آقا علیہ السلام کی یہ شان مبارکہ تھی کہ آپ گھر میں کچھ نہیں رکھتے تھے، سارے کا سارا تقسیم فرما دیتے تھے، سارا ہی تقسیم فرما دیتے تھے۔ تو اس وجہ سے ہمارا مہینہ کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام نے سکھایا ہم کو کہ آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، ایک دوست آ گیا، اب اس میں سے آپ نے 10,000 کسی کو دے دیا، تو یہ تو اتنی بڑی بات نہیں، لیکن حالانکہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے 1 لاکھ میں سے آج کے دور میں کوئی 10,000 اٹھا کے کسی دوست کو اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے کہ اس کے پاس ایکسٹرا پیسے تھے۔ میں سمجھانے کی بات کر رہا ہوں، احسار کیا ہے، یہ قربانی کیا ہے۔ تو اس میں سے 10,000 آپ اپنے بھائی کو دے دیتے ہیں، اس کو ضرورت تھی، یہ ایک نیکی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا بھی بڑا اجر ہے۔ لیکن وہ 1 لاکھ روپے آپ نے کسی کو دینے ہیں، آپ نے فرض کیا کسی قسط ادا کرنی ہے کسی چیز کی، یا آپ نے کسی سے ادھار لیے تھے وہ آپ نے دینے ہیں، این اس سے پہلے کوئی آپ کا بھائی آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی جان یہ میرا یہ مسئلہ ہے، میری ماں بیمار ہے، یا میرا بیٹا ہاسپٹل میں ہے، اس کے لیے مجھے اتنے پیسے درکار ہیں، 1 لاکھ روپیہ چاہیے۔ اب آپ نے اپنی جو حاجت نہیں دیکھی، اس کی ضرورت کو دیکھا، وہ 1 لاکھ روپیہ اٹھا کر اس کو دے دیا، تو اس کو کہتے ہیں احسار۔ اور یہ احسار، جو بھی احسار یہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، اس کی قد کو بڑھا دیتا ہے۔ جب تک آپ اپنی ذات تک رہیں گے، نہیں جی یہ تو میرے پیسے ہیں، میں نے صبح قسط دینی ہے، میں نے صبح یہ فلاں بندے کو پیسے دینے ہیں، تو میں آپ کو نہیں دے سکتا، آپ اس طرح کر لیں، اپنی ذات تک رہ جائیں گے اور دوسروں کے بارے میں نہیں سوچیں گے وہ کتنی مشکل میں ہے، تو آپ اپنی ذات تک محدود ہونے کی وجہ سے آپ کا قد ویسے ہی رہے گا۔ لیکن آپ جب اپنی ضرورت کو قربان کر کے بھائی کی ضرورت کو پورا کر لیں گے تو آپ کا قد اللہ تبارک و تعالیٰ اونچا فرما دے گا۔ جب میرے آقا اسلام مکے سے مدینے پاک ہجرت کر کے آئے، یہ جو انصار مدینہ تھے انہوں نے ہاتھوں میں رسیاں لے لی تھی۔ رسیاں کس لیے لے لی تھی؟
زمین کو ناپ کر زمینیں دے رہے تھے اپنے بھائیوں کو، مہاجر بھائی۔ کیا ان کے پاس ان کے وہ نہیں تھے، ضرورتیں نہیں تھی؟ انہوں نے ہر چیز کو آدھا آدھا کر دیا، رشتہ داریاں دے دی، رشتے دے دیے مہاجرین کو، رشتہ داریاں قائم کر دی، اپنی زمینیں، اپنے باغات، اپنی جائیداد، ہر چیز کو آدھا آدھا کر کے اپنے بھائی، جب میرے آقا علیہ السلام نے بھائی بھائی بنا دیا نا مہاجر اور انصار کو، یہ دنیا کا ایسا مواخات کا ایسا واقعہ ہے جو آج تک نہیں ہو سکا۔ آپ نے ایک مہاجر ایک انصار یہ بھائی بھائی بنا دیے۔ پھر انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا کہ ہر چیز ان پر قربان کر دی، ہر چیز کا آدھا دکھا دیا، بلکہ یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک انصار بھائی کی 2 بیویاں تھیں، اس نے کہا بھائی تو اگر چاہتا ہے شادی کرنا چاہتا ہے تو میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اس سے تو نکاح کر لے، اتنے حد تک۔ اچھا یہ ہو گیا۔ پھر اس وقت اسلام پر غربت کا دور تھا، کافی عرصے کے بعد جب اسلام پر یہ دور آیا کہ مال غنیمت اکٹھا ہوا، بنو نزیر اور بنو قریظہ یہ فتح ہو گئے نا، تو بڑا مال غنیمت اکٹھا ہوا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین کو بلایا، پھر فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جو تمہیں جائیدادیں جو تمہیں انصار نے دی تھی وہ تم واپس کر دو ان کو، میں تمہیں ان مال غنیمت سے تمہیں وہ چیزیں دے دیتا ہوں۔ اس میں باغات بھی تھے، مال بھی تھا۔ تو جو مہاجرین تھے انہوں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی حضور پہلے بھی آپ کے کرم سے ملا تھا، اب بھی آپ کے کرم سے ملے گا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جس طرح آپ حکم فرمائیں۔ تو بات وہاں سے نکلی انصار تک پہنچی۔ اب انصار یہ بھی سوچ سکتے تھے، سوچے وہ انصار بھی صحابی تھے، یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ حضور فیصلہ فرما رہے ہیں، اگر ہمیں واپس مل رہی ہے تو کوئی بات نہیں۔ اگر آج کے مسلمان، میں یہ کہتا ہوں آج کے ہم اگر ہوتے نا اس جگہ پر، ہم یہ ہیلا بنا دیتے، ٹھیک ہے سرکار فیصلہ فرما رہے ہیں تو سرکار فرما رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن انصار سارے اکٹھے ہو کر آ گئے۔ سرکار اسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، پہلے آپ جب میٹنگ کرتے تھے تو انصار اور مہاجرین دونوں کو بلاتے تھے، آج کیا معاملہ ہو گیا؟ ہم سے کوئی ناراضگی ہو گئی؟ آج ہمیں نہیں بلایا، صرف مہاجرین کو بلا کر فیصلہ فرما دیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم تک بات پہنچ گئی ہے تو ٹھیک ہے، تم بھی بات کر لو۔ اب حیران ہو گیا انصار نے کیا بات کہا۔ انصار نے کہا یا رسول اللہ ویسے تو آپ کا حکم سر آتا ہے، آپ جس طرح حکم فرماتے ہیں ہم تیار ہیں، لیکن ہماری ایک گزارش ہے کہ ہم نے وہ جو مہاجر بھائی ہمارے، ہم نے ان کو دیکھ کر نہیں، ہم نے آپ کے جلووں کو دیکھ کر ان کو بھائی بنایا۔ ہم نے دیکھا کہ آپ سامنے ہیں، مہاجر پیچھے ہیں، آپ کے پیچھے ٹھہرے، ہم نے آپ کو دیکھ کر ان کو بھائی بنا دیا ہے اور ان پر اپنی چیزیں قربان کی ہیں۔ تو ہماری یہ گزارش ہے تو ہماری چیزیں بھی ان کے پاس رہنے دیں اور جو ہمارے غنیمت ہے یہ بھی ان کو دے دیں۔ دیکھیں اتنا بڑا احساس، اتنی بڑی قربانی، بڑا ہی مشہور واقعہ بچپن میں کتاب اسلامیات کی کتاب میں پڑھتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، بار سنا ہوگا کہ ایک اس وقت کے صحابی نے ایک بکری ذبح کی، جو سری اور پائے تھے نا وہ ایک ساتھ اپنے ہمسائے کے گھر بھیج دیے، چلو یہ پکا ہے۔ جب اس کے پاس سری پہنچی تو اس نے سوچا یار میرا جو فلاں ہمسایا ہے یہ تھوڑا غریب ہے، یہ کم گوشت کھاتا ہے، اس کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ وہ سری وہاں سے چلی، تیسرے گھر میں آئی، پھر اس نے سوچا کہ نہیں یار میں تو کھا لوں گا، چلو میرا یہ بھائی ہے نا یہ کم کھاتا ہے، اس کے پاس بھیج۔ یہ سری چلتے چلتے پھر دوبارہ اسی گھر میں آئی جس نے وہ سری پکا، جس نے بکری ذبح کر کے بھیجی تھی۔ اس وقت احسان کا یہ عالم تھا مسلمانوں میں، اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھے کہ سرکار اسلام کا فرمان جب آ جاتا اس کے بعد کوئی اگر مگر لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو احسان سے نا قد اونچا ہوتا ہے، عزت بڑھتی ہے، ان کا نام رہ جاتا ہے، اور جو احسان نہیں کرتے ان کا نام ختم ہو جاتا ہے۔ آج صحابہ کرام کا نام زندہ ہے، اس لیے زندہ ہے کہ وہ احسان کرتے رہے، قربانی کرتے رہے۔ ہم اگر اللہ والوں کے واقعات پڑھیں نا تو ہمیں حیرانی ہوتی ہے کہ وہ اللہ والے کون تھے، انسان نہیں تھے، وہ زمین پر چلتے پھرتے فرشتے تھے، فرشتے تھے، یقین کریں آپ، ایسے لگتا ہے انہوں نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا لوگوں کے لیے، اپنے آپ کو ختم کر دیا، اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے گھر کی پرواہ نہیں کی، صرف کیا مخلوق خدا کی خدمت میں لگے رہے۔ حضرت
शेख शरफुद्दीन हिंदुस्तान में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका एक मुरीद था, वो उनके पास आता जाता रहता था। तो उसने एक दिन अर्ज की, आपसे आकर अर्ज की, हुजूर मेहरबानी फरमाए मेरी बेटियां जवान हो गई हैं, 6 बेटियां जवान हो गई हैं, उनके रिश्ते के लिए मेरे पास रिश्ते करने हैं, शादी करनी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं उनकी शादियां कर सकूं, और एक बेटी पर जो खर्चा आता है वो 1000 दिनार का है। आप फरमाते कि ठीक है, दुआ फरमा देते, कहते कि इंशाअल्लाह अल्लाह करम करेगा। उस शख्स के घर के साथ एक ईसाई का भाई था, वो हजरत शेख शरफुद्दीन साहब का एक ज़ाहिरी तौर पर दुश्मनी करता था। तो वो कहता उसको अपने हमसाये को, तुम किसके पास जाता है, जिसकी खानकाह खुद चंदे में चल रही है, तो उसके पास जाता है कि मेरे बेटियों का शादी, मेरी बेटियों की मैंने शादी करनी है, मुझे मेरी मेहरबानी करें। वो कहता तू मेरे पीर को जानता नहीं है, तू मेरा हाली महबूब डिठा ही नहीं, मेरे पीर को जानता नहीं है। अगर उनके पास चले तो हर कीमत पर मेरी बेटियों की शादी करवा दे, हर कीमत पर। उसका एतकाद था, पीर पर यकीन था। उसने कहा अच्छा हर कीमत पर कर दे, तो जा अपने पीर को जाकर कहे कि मेरी भैंसों को चारा डाल दिया करे, मैं तुम्हें 6 साल तक नौकरी करनी पड़ेगी, 6 साल तक वो चारा डाल दिया करे, मैं तुम्हें 6000 दे दूंगा, 6000 दिनार दे दूंगा। तो ये सुनकर उसका जो मुरीद था वो गुस्से में आ गया। उसने कहा तू मेरे पीर के बारे में बात करता है, वो तुम्हारी भैंसों को आकर चारा डाले, चल जा, मैंने तेरे जैसे कई लोगों को उनकी नौकरी करते देखा है। तो ये बात जब झगड़ा होता है तो बात फैलती है, बात फैलते फैलते हजूर हजरत शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंची। सब सारे लोग सो गए, तो आप रात को उठे, सर पर कपड़ा लिया और ईसाई के घर जाकर पहुंचे। ईसाई घर में दरवाजा खटखटाया तो वो बाहर निकला, तो उसने कहा जी बाबा जी क्या बात है। उसने कहा कि तुमने ये जो बात की है वो कोई सोच समझ कर ही की होगी, तुम अगर मुझे मुलाजिम रखना चाहते हो और उसके एवज तुम 6000 दिनार उस मेरे गरीब मुरीद को देना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। उसने कहा आप मजाक कर रही हैं। देखो मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर तुम तैयार हो तो मैं तैयार हूँ। उसने कहा कि आप फिर जाएंगे, देखा कोई तुम खते बंदगी लिख लो, उस वक्त खते बंदगी हमारा स्टाम्प होता है, उनका खते बंदगी होता है, तो वो लिखवा लो, मैं 6 साल तक तुम्हारी भैंसों को चारा डालता रहूंगा। काजी के पास गए, वो स्टाम्प लिखवाया कि जब तक ये 6000 दिनार नहीं देंगे ये 6 साल तक से मेरी नौकरी करते रहेंगे। उसने 6000 दिनार पकड़वा दिया बाबा जी, और बाबा जी ने वो 6000 दिनार अपने मुरीद को दे दिया। तो वो बड़ा हैरान था, आप चारा काटते जाकर फिर भैंसों को चारा खिलाते। उस वक्त का जो बादशाह था वो भी आपका मुर्तकिब था, अल्लाह के वली थे, बुजुर्ग थे। तो बादशाह को जब पता चला कि ईसाई की मेरा पीर ईसाई की मजदूरी कर रहा है और वो भी भैंसों को चारा डालता है, वो 12000 लेकर पहुंच गया आपके पास, 12000 लेकर पहुंच गया। आप फजर की नमाज पढ़कर मस्जिद में बैठे थे, उस ईसाई से एक शर्त लगाई थी कि मुझे नमाज के वक्त नहीं रोकना। आप मस्जिद फजर की नमाज के बाद बैठे हुए, बादशाह आ गया, उसने 12000 दिए, हुजूर मेहरबानी करें ये अपना काम संभालें, इसको दे दें, 6 की जगह 12 दे दें, आप अपनी खानकाह में चलें। आपने फरमाया कि तू पैसे देना चाहता है तो दे, शर्तें मत लगा। अब देखिए उनके दिल में कितनी मोहब्बत थी मखलूक की, शर्तें न लगा, तो पैसे देना है, देने हैं तो दे। उन्होंने कहा ये रख लें, जैसे आप इस्तेमाल करें आपकी मर्जी। उस आपने ना फजर की नमाज के बाद ऐलान कर दिया अगर और किसी की बेटी बैठी हुई है तो आकर पैसे ले जाए। अब भी किसी की बेटी जिसकी शादी होनी है, खर्चे के लिए पैसे नहीं है, तो वो मुझसे आकर ले जाए। तो वही लोग थे, वो आए, वो लेकर चले गए, फिर 3-4 बेटियों की शादी हो गई। अब ये बात जब ईसाई तक पहुंची तो लोगों ने कहा कि तेरी तो स्टाम्प लिखा हुआ है कि जब बाबा जी के पास 6000 दिनार आएंगे तो वो छुड़वा लेगा, लेकिन उन्होंने उनके पास 6 नहीं 12000 दिनार आए, लेकिन उन्होंने अपनी नौकरी नहीं छुड़वाई। हैरान हुआ, वो बाबा जी के पास आए, बाबा जी चारा काट रहे थे, वो आकर खड़ा हो गया, कहता है बाबा जी मैंने मुसलमानों के अखलाक सुने थे, लेकिन आज पहली दफा अच्छा अखलाक देख रहा हूँ। आज देख रहा हूँ आपका अच्छा अखलाक देखकर कि मुसलमान ऐसे होते हैं। तो आपके पास पैसे तो आए थे, आप उसे जान छुड़वा सकते थे, 6 साल की नौकरी थी, तो आपने क्यों छुड़वाई? तो हज़रत शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह रो पड़े, आंखों
سے عرض ہوا، آپ نے کہا کہ بیٹیاں سانچی ہوتی ہیں، میں نے اس کو اپنا مرید دی، بیٹا بنایا تھا، اس کی بیٹیاں اس حساب سے میری پوتیاں تھیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت حاتم بھائی کی بیٹی پر چادر سر پہ ہاتھ رکھ کر اور چادر رکھ کر فرمایا تھا کہ بیٹیاں سانچی ہوتی ہیں۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے کہا، قدموں میں گر گیا، بابا جی کے قدموں میں گرے، دیکھیں گے اچھا اخلاق دیکھیں، قدموں کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھا دیں، مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ اگر آپ میں اتنا اچھا اخلاق ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا اخلاق ہے؟ ان کا اخلاق، جنہوں نے اخلاق سکھایا ہے، ان کا اخلاق کیسا ہوگا؟ آج سے پہلے آپ میری بھینسوں کو چڑھا دیا کرتے تھے، کل سے میں آپ کے خانقاہ میں آئے ہوئے آپ کے فقیروں کے چپے سیدھے کر دیا، وہ حضرت کا مرید ہو گیا۔ تو ایسی محبت تھی کہ محبت خدا خدا کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، شام کو نقاب پہن کر گشت کیا کرتے تھے۔ ایک مدینے کے کنارے پر بستی میں خیمہ لگا ہوا تھا، رات کے وقت دوڑے گئے، دیکھیں کہ مسافر نہ ہو، پوچھا کیا بات ہے؟ میں کہا مسافر ہوں، حضرت عمر سے ملنے آیا ہوں، امیر المومنین سے، رات ہو گئی ہے، میں نے کہا صبح ملوں گا۔ تو اندر سے ہائے ہائے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی درد سے کہہ رہا ہو۔ تو آپ نے پوچھا کہ اندر کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میری جو بیوی ہے وہ حاملہ ہے، تو شاید ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو اس نے کہا، آپ نے پوچھا کہ اس کے ساتھ کوئی عورت ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، کوئی نہیں۔ تو آپ وہاں سے بھاگے، سیدھا گھر میں آئے، باہر سے آواز دی، آپ کی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ آواز دی، ام کلثوم کوئی نیکی کرنے کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور ہر وقت ارادہ ہے۔ نے کہا اٹھا لو جو چیزیں ولادت کے وقت کام آتی ہیں، گھی، شکر، گڑ اور جو چیزیں بھی چاہیے تھی وہ ساری اٹھا لی، دیگچی اٹھا لی، لے کر اسے خیمے کے پاس لے گئے۔ دیکھیں خاتون اول 22 لاکھ برپا میل کا حکمران ہے اور ان کی زوجہ دایا بن کر جا رہی ہیں مخلوق خدا کی خدمت کے لیے۔ وہ خاتون اول، آج کی خاتون اول صرف دورے پر جاتی ہیں، کسی غریب کے گھر میں اس کی مدد کے لیے نہیں جاتی، دائیں تو بایا تو دور کی بات ہے۔ خاتون اول ہے، پوری دنیا میں آپ کا روب و دبدبہ ہے، اور ان کی خاتون اول اور ان کی زوجہ محترمہ ایسا درد ہے مخلوق خدا کا، اسی وقت رات کو اٹھی دایا بن کر کے خیمے پہنچے۔ اچھا اس شخص کو نہیں پتا تھا کہ یہ امیر المومنین ہے، وہ سمجھا کہ شاید یہ حضرت عمر نے کوئی غلام رکھا ہوا ہے کہ باہر سے جو مسافر آتے ہیں ان کی خدمت کر معمور کیا ہوا ہے۔ تو وہ کبھی کہتا وہ ادھر آ یہ پانی بھر کے لیا، تو ادھر آ یہ کام کر کے لیا، اس طرح کرتا ہے جیسے بے تکلفی میں بندہ کہتا ہے اس رات کو۔ تو میرے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دوڑ کر کام کرتے رہے، اندر ان کی جو زوجہ تھی وہ ان کا کام کرتی رہی۔ تو جب بچہ پیدا ہوا، جب بچے کی پیدائش کی آواز آئی تو خوشی میں آپ کی زوجہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی، خوشی میں بھول گئی تھی، آواز لگائی امیر المومنین بیٹا پیدا ہوا ہے۔ وہ تو شخص کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا، جب میں نے سنا امیر المومنین، میرے ہاتھ سے وہ پیالہ گرا اور ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا یا امیر المومنین آپ خود تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ کو تو پوری دنیا میں روب و دبدبہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا جو روب و دبدبہ ہے وہ صرف لوگوں کی خدمت کرنے کی وجہ سے ہے۔ جو اللہ نے مجھے میرا روب رکھا ہے نا وہ لوگوں کی خدمت کی وجہ سے ہے۔ یہ جو احسان ہے یہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اما عائشہ صدیقہ نے نہیں کیا احسان۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب زخمی ہو گئے نا تو پتہ یہ امید ہو گئی کہ اب میں پردہ فرما جاؤں گا، تو آپ اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کر کہو کہ مجھے حضور کے پہلو میں جگہ دے دیں، کہ جگہ وہ آپ نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی وہ جگہ مجھے دے دیں، لیکن خیال کرنا نہ ادھر رونا نہ محنت کرنا، صرف سرسری طور پر ایسے کہنا، اگر وہ مان لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا میرے مرنے کے بعد۔ تو آپ کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں نے سرسری طور پر جا کر بات کی، کوئی ایسی رونے کی والی یا کوئی ایسی شکل بنا کر نہیں کیا۔ میں نے کہا اماں جان میرے بابا جان کہتے ہیں اگر آپ کہیں تو میں اپنے جو آخری آرام گاہ ہے اپنے یار صدیق اکبر کے ساتھ یا حضور کے پہلو میں بنا لوں وہ جگہ جو آپ نے رکھی ہوئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی
رونا والی بات نہیں کی، لیکن اندر سے سسکیوں کی آواز آنے لگا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رونے لگی تو روتے ہوئے کہتی ہیں کہ عمر کو جا کے کہنا کہ کوئی اپنی قبر کی جگہ نہیں دیتا، اور قبر بھی ایسی جن میں گنبد خضرا کا سایہ ہو، لیکن تو نے میرے سرتاج کی آقا علیہ السلام کی اتنی نوکری کی ہے کہ جاؤ آج میں اپنے قبر کی جگہ تجھ پر قربان کرتی ہوں، میں قربان کرتی ہوں. یہ ان کا احسان تھا. عائشہ صدیقہ کا جسے نہ عمر فاروق ہوں یا کوئی صحابی سے نہ ابوبکر صدیق ہوں، مخلوق خدا آل رسول ہوں یا امام زین العابدین، میں نے کئی دفعہ واقعات سنے ہیں. آپ جب وصال فرمایا تو پشت پر نشان تھے. پوچھا گیا کہ یہ نشان کس چیز کے ہیں؟ تو وہ ان کے بیٹے فرماتے کہ یہ رات کو اٹھتے، بوریاں اٹھاتے، گندم کی اور لوہریوں میں تقسیم کراتے. جب وصال نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں گئے، آپ چلے جاتے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کئی دفعہ کہا بابا جان یہ مجھے دے دیں، آپ بزرگ ہیں، مجھے دے دیں، میں دے آؤں گا، مجھے بتائیں کس کو دینا ہے. تو حضرت امام زین العابدین فرماتے کہ نہیں بیٹا، میں تمہیں اگر دوں گا تو مجھے ان کا نام بتانا پڑے گا، ان کا راز کھل جائے گا کہ وہ لے رہے ہیں. تو اس طریقے سے انہوں نے خدمت کی، احسان کیا. مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی ضرورت کو چھوڑ کر دوسرے کی حاجت کو پورا کر دینا یہ احسان ہے. یہ قد اونچا کرتا ہے، یہ عزت کو بڑھاتا ہے. کبھی یہ کام کر کے دیکھ لیں، ایک دفعہ کر کے دیکھ لیں، اپنی ضرورت کو قربان کر دیں. جو چیز آپ کی خواہش، جو چیز آپ کی خواہش میں سب سے بڑی خواہش ہو، وہ آپ پوری نہ کریں، دوسروں کی ضرورت پوری کر دیں. فرض کیا کوئی چیز آپ نے لینی ہے، آپ کے پاس استطاعت بھی آ گئی ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر آپ نے کسی کی ضرورت پوری کر دی، وہ ایک دفعہ کر کے دیکھ لیں. آپ کے اندر ایمان کی مٹھاس پیدا ہوگی، مٹھاس محسوس کریں گے آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سرکار علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہما علیہ البلاغ.